عبداللہ اسعد یافعی رحمت اللہ تعالی علیہ روضۃ الریاحین میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ مرہ شبلی عند الشجر، حضرت ابو بکر شبلی مالا الاعلیٰ سے رشتہ جوڑنے والے ہیں، یہ اللہ کے بڑے ہی برگزیدہ بندے ہیں، بڑے ہی نیک صاحب تقوی بندے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ایک درخت کے پاس سے گزرے تو درخت میں سے آواز آئی، کن مثلی، اے شبلی میرے جیسا ہو جا۔ اگر اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہے، اس کی بارگاہ میں مقام خاص پانا چاہتا ہے، اگر اپنی قدر و قیمت پانا چاہتا ہے اور قیامت تک کے لیے لوگوں کے دلوں میں اتر جانا چاہتا ہے تو پتہ کیا کیا کر، کن مثلی، میرے جیسا ہو جا۔ ذرا لطف لیجئے اور میرے مقام پہ آ کے بیٹھ کے تصور کیجئے، یہ درخت کی بات اتنی لطیف ہے، اتنی خوبصورت اور اتنی رقیق ہے، رقت پیدا کر دینے والی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس بات کو مکمل کرنے سے پہلے ایک ماحول بن جائے، ایک ماحول بنا دیا جائے۔ اتنی قیمتی بات اس نے کی، کن مثلی۔ حضرت ابو بکر شبلی کو اس درخت نے کہا، کن مثلی، اے شبلی میرے جیسا ہو جا۔ تو حضرت شبلی کہنے لگے، تیرے جیسا کس طور ہو جاؤں، کس جہت ہو جاؤں، کس طرح ہو جاؤں؟ تو اس درخت نے کہا کہ واقع تو آپ میرے جیسے تو نہیں ہو سکتے، لیکن میری ایک صفت تو اپنا سکتے ہیں۔ تو کہا کیسے، کس طور، کس جہت سے، کس طرح؟ تو کہا یرجمونی بالاحجار ارمیہم بالثمار، میری طرح اس طرح ہو جائے کہ میں پتھر کھاتا ہوں جواب میں پھل گراتا ہوں۔ میں پتھر کھاتا ہوں جواب میں پھل گراتا ہوں۔ یرجمونی بالاحجار ارمیہم بالثمار، میرے جیسا پھلدار ہو جا، میرے جیسا نفع بخش بن جا، میرے جیسا ثمردار ہو جا۔ لوگ تجھے برا بلا کہیں، لوگ تجھے مندہ بولے، لوگ تیرے بارے میں چہم گوئیاں کریں، لوگ تجھ پہ اعتراضات کریں، لیکن تو پھر بھی ہاتھ اٹھا کے ان کے لیے دعا ہی کرتا رہے۔ کہا یرجمونی بالاحجار ارمیہم بالثمار، کن مثلی، میرے جیسا ہو جا، اس طور کہ شبلی پتھر کھاتا ہوں پھل گراتا ہوں، پتھر کھاتا ہوں پھل گراتا ہوں۔ اگر رب کا محبوب بننا چاہتا ہے، اگر عام بندہ بننا چاہتا ہے تو پھر اینٹ کا جواب پتھر سے دیتا، پھر کوئی مسئلہ نہیں، تو جیسا وہ رہ رہے ہیں تو بھی ویسا رہے۔ لیکن اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں مقام علیہ، مقام خاص پانا چاہتا ہے تو یرجمونی بالاحجار ارمیہم بالثمار، اس طرح رہے کہ جس طرح میں رہتا ہوں کہ لوگ مجھے پتھر مارتے ہیں، میں جواب میں ان پر پھل ہی گراتا ہوں۔ یہی ابو بکر شبلی فرماتے ہیں کہ من راکنا الی الدنیا صار رمادا تذروہ الریاح ومن راکنا الی الآخرۃ صار ذهبا احمر ينتفع به ومن راکنا الی اللہ احرقہ نور التوحید فصار جوہرا لا قیمت لہ۔ فرمایا جو دنیا کا حریص ہوا، دنیا کا لالچی ہوا، جو دنیا کا طلبگار ہوا، جس کا دل دنیا کی جانب مائل ہوا، تو دنیا اسے روند کر خاکستر بنا دیتی ہے، اسے مٹی کا ڈھیر بنا دیتی ہے، اور ہوا اسے اڑاتی رہتی ہے۔ ایسی مٹی ہوا چلے تو اڑتی رہتی ہے، ایسا خاک، ایسی جنوں آپ سوا کہنے ہیں پنجابی چ، تو ایسی خاک جو اڑتی رہتی ہے، ہوا چلے تو اڑتی رہتی ہے، کبھی کسی کے سر میں پڑ گئی، کبھی کسی کے کپڑے خراب کر دیے، تو جو دنیا کا طلبگار ہوا اس کی مثال اس سے دی، ہوا جسے اڑاتی رہتی، مٹی کا ڈھیر بنا دیتی۔ اور فرمایا ومن رکنا الی الآخرۃ، جو آخرت کی طرف مائل ہوا، اب توجہ ہے آپ کی طرف، میری طرف، بس جو آخرت کی جانب مائل ہوا تو آخرت کا نور اسے جلا کر کندن بنا دیتا ہے، جو گوہر نایاب ہو جاتا ہے، جو گوہر نایاب ہو جاتا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ جو دنیا کو چھوڑ کر، آخرت کو چھوڑ کر، ومن راکنا الی اللہ احرقہ نور التوحید فصار جوہرا لا قیمت لہ۔ فرمایا جس کا دل دنیا کو چھوڑ کر، آخرت کو چھوڑ کر اپنے مولا سے لگ جاتا ہے تو پھر توحید کا نور اسے جلا کر ایسا موتی بناتا ہے جو انمول ہو جاتا ہے، جو انمول ہو جاتا ہے۔ یعنی شبلی، اب توجہ رکھی ہو تو میں اسے خلاصتاً بیان کرنا چاہتا ہوں اس جملہ کی صورت میں، یعنی حضرت ابو بکر شبلی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جو دنیا کا طلبگار ہوا وہ کسی کھاتے اور حساب کتاب میں نہیں ہے، لیکن جس کا دل آخرت کی جانب مائل ہوا
وہ کسی نہ کسی شمار میں ہے، اس کی کوئی نہ کوئی قدر و قیمت ہے، لیکن جو دنیا کو چھوڑ کر، آخرت کو چھوڑ کر فقط اپنے مولا کی جانب چل دے، فقط اپنے مولا سے لا لگا لے، فقط اپنے مولا سے دامن باندھ لے، مولا سے تعلق استوار کر لے، اپنے مولا کی جانب چل پڑے، پھر جہنم سے بے نیاز ہو جائے، جنت سے بے نیاز ہو جائے، اپنے مولا کی رضا اور خوشنودی اس کا مقصد حیات بن جائے، تو پھر اللہ بھی اس کی رگ رگ میں اپنی معرفت کا نور بھر دیتا ہے، پھر اللہ بھی جواباً اس کی رگ رگ میں اپنی معرفت کا نور بھر دیتا ہے، اپنی معرفت کا نور بھر دیتا ہے، اگر اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہے، اگر اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہے۔ اس لیے وہ علماء فرماتے ہیں من عامل للثواب فہو من التجار، جو عمل کرے ثواب کے لیے، یہ اللہ والوں کی باتیں ہیں اور بڑوں کی بڑی باتیں ہیں، من عامل للثواب فہو من التجار، جو عمل کرے ثواب کی نیت سے وہ تاجر ہے، جو ثواب کے لیے فقط ثواب، سارے ہی کرتے ہیں ثواب کے لیے، تو فرمایا جو سارے کرتے ہیں، کچھ ہیں کچھ نہیں ہیں، کچھ ہیں اور اکثر ہیں ایسے، کچھ نہیں ہیں اکثر ہیں ایسے کہ جو ثواب کے لیے عمل کرتے ہیں، فرمایا وہ تاجر ہیں۔ وَمَنْ عَمِلَ خَوْفًا مِنَ النَّارِ أَوْ رَغْبَةً إِلَى الْجَنَّةِ فَهُوَ مِنَ الْعَبِيدِ، اور جو عمل کرے دوزخ کے خوف سے جنت کی خوشی کے لیے، جنت میں جانے کے لیے اور دوزخ سے بچنے کے لیے عمل کرے، فَهُوَ مِنَ الْعَبِيدِ، فرمایا وہ غلام ہے، وہ غلام ہے۔ اب محبوب کی میں بات بتا رہا ہوں، محبوب کون ہے؟ یہ تاجر ہیں، یہ غلام ہے، اب محبوب کون ہے؟ تو فرمایا جو عمل کرے ثواب کے لیے وہ تاجر ہے، جو عمل کرے جنت میں جانے کے لیے دوزخ سے بچنے کے لیے وہ غلام ہے۔ وَمَنْ عَمِلَ لِلَّهِ فَهُوَ مِنَ الْأَحْرَارِ، فرمایا جو عمل کرے فقط مولا کی رضا کے لیے، فقط مولا کی خوشنودی کے لیے، فقط یار کا کام یار کے لیے کرے، محبوب کا کام محبوب کے لیے کرے، فرمایا وہ ہے رب کا محبوب، اسے لوگوں میں مشہور کر دیا جاتا ہے، اب اسے عام نہ کہو، آزاد مرد کہو، اسے آزاد مرد کہو، جس کے بارے میں قلندر لاہوری نے کہا تھا تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں جینے یہاں مرنے پہ پابندی، وہاں جینے پہ پابندی۔ تو فرمایا جو مولا کا کام مولا کے لیے کرے وہ ہے آزاد مرد، وہ ہوتا ہے آزاد مرد۔ اور حضرت شبلی نے ایک اور نسخہ فرمایا، روضۃ الریاحین میں علامہ عبداللہ السعدی یافعی رحمۃ اللہ، اور حضرت علامہ عبد الرحمن صفوری شافعی المصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نزہۃ المجالس میں بھی اس بات کو لکھا۔ میں اس لیے آپ کو حوالے دیتا ہوں کہ آپ بڑے قیمتی ہیں، تو آپ قیمتی لوگوں کو کوئی آ جائے مل جائے ایسا ویسا آپ سمجھتے ہیں تو ان کو جواب دینے کے لیے آپ حوالہ دے سکیں، اس لیے میں حوالے دیتا ہوں، وگرنہ میرے چاہنے والے حوالوں کے محتاج نہیں ہیں، اللہ کے فضل سے وہ میری زبان پہ بھی اعتماد کرتے ہیں کہ الحمدللہ اس منبر رسول سے دلیل کے ساتھ بات ہوتی ہے اور بغیر دلیل اور بوگس بات ہوتی نہیں ہے الحمدللہ۔ تو فرماتے ہیں مرہ بعض الصالحین علی غائم، ایک اللہ والا چرواہے کے قریب سے گزرا کہ جو بکریاں چروا رہا تھا، اور پھر آگے فرمایا وَالذِّئْبُ مَعَهَا، بکریوں کے ساتھ ساتھ بھیڑیے بھی چر رہے تھے، بکریوں کے ساتھ ساتھ بھیڑیے بھی چر رہے تھے۔ یہ بڑا حیران ہوا، حیرت و تعجب کے گٹاٹوپ اندھیروں میں گم ہو کے رہ گیا، یہ بڑا متحیر ہوا، یہ بڑا حیران و پریشان ہوا، یار عجیب ماجرا دیکھ رہا ہوں، بگیاڑ تے بکریاں دا چھڑ دے کچھ نہیں، حملہ آور ہو جائیں۔ اور حضور نے فرمایا کہ حب جا، ایک حدیث شریف سے میں اس کی مثال دیتا ہوں، حضور نے فرمایا کہ بگیاڑ بکریاں دے ریبڑ چ آ کے انہا نقصان نہیں پہنچاوندا جنہ میری امت نو حب جا نقصان پہنچاندی ہے۔ حب جا میری واہ واہ ہونی چاہیے، حب جا کیا ہے؟ مرتبے کی محبت چاہنا، لوگ میرے ہاتھ چومیں، لوگ میری واہ واہ کریں، مینوں کہیں بلے بلے بلے، کیا بات ہے جی، ایدی تے گل ہی چھڑ دیو، تے بڑی شے ہے۔ تو یہ جو خواہش ہے بندے کی، احساس تفاخر، احساس تفاخر، اپنی بڑائی چاہنا، اسے کہتے ہیں حب جا۔ فرمایا یہ جو حب جا بکریوں میں بھیڑیا آ جائے تو وہ اس قدر نقصان نہیں پہنچاتا جتنا حب جا میری امت کے لیے نقصان کا باعث ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ پاک ہمیں ان سے بچائے، مجھے بھی بچائے، آپ کو بھی بچائے جی، میں مشترکہ دعا کرتا ہوں ہم سے۔ تو بکریاں بھیڑیوں کے ساتھ چل رہی ہیں، یہ بڑا حیران ہوا
کہ یار میں عجیب ماجرا دیکھ رہا ہوں کہ بکریاں اور بھیڑی آپس میں دوستی ہے، باہم شیر و شکر ہیں، ایک دوسرے کی طرف چل پھر رہے ہیں، محبت ہے آپس میں، اور ایک ہی گھاٹ سے پی رہے ہیں اور ایک ہی چراگاہ سے چر رہے ہیں، یہ کیا عجیب ماجرا دیکھ رہا ہوں۔ تو اس نے چرواہے سے پوچھا، اس اللہ والے نے چرواہے سے پوچھا متا اس طرح الذئاب مع الغنم، اور چرواہے یہ تو بتا یہ بکریوں کی بھیڑیوں سے دوستی کب سے ہو گئی؟ ہائے ہائے، یہ بکریوں کی بھیڑیوں سے دوستی کب سے ہو گئی؟ ہاں جی، یہ تو جب بھی ریوڑ میں آتا ہے تو ہلاک کر دیتا ہے، چیر پھاڑ کرتا ہے اور تیا پانچا کر دیتا ہے ان کا، اور انہیں ہلاک کر کے رکھ دیتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیتا ہے۔ لیکن یہ جی ماجرا دیکھ رہا ہوں کہ بھیڑیے بکریوں کے ساتھ مل کے چل رہے ہیں۔ متا اس طرح الذئاب مع الغنم، یہ تو بتا بکریوں کی بھیڑیوں سے دوستی کب سے ہو گئی؟ تو بڑا خوبصورت جواب اس نے دیا، اور دل کی دنیا کو ہلا دینے والا اور اتھل پتھل کر دینے والا اور دل کی دنیا میں انقلابی تاثیر پیدا کرنے والا جواب اس نے دیا۔ پھر میں حضور بتاؤں کہ بکریوں کی بھیڑیوں سے دوستی کب سے ہوئی؟ لما اس طرح الراعی مع اللہ، حضور بکریوں کی بھیڑیوں سے دوستی اس وقت سے ہوئی ہے جب سے چرواہے کی دوستی اللہ سے ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، بکریوں کی بھیڑیوں سے دوستی اس وقت سے ہوئی ہے جب سے چرواہے کی دوستی اللہ سے ہوئی ہے۔ اس لیے اللہ والے کہتے ہیں کل للہ مطیعا وکل شیء یکون لک مطیعا، او اللہ کے بندے تو اللہ کا ہو جا، حقیقی معنوں میں تو اللہ کا فرما بردار بن جا، تو اللہ کا مطیع ہو جا، تو اللہ کا ہو جا، خدائی تیری ہو جائے گی۔ مطلب کیا کہنا یہ چاہتے ہیں؟ تو اللہ سے یاری لگا لے، تو اللہ سے یاری لگا لے، تو اللہ سے دامن باندھ لے، تو اللہ سے اپنا تعلق استوار کر لے، تو اللہ کا ہو جا، اللہ کی مخلوق تیرے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو جائے گی۔ ہاں جی، ایویں تے نہیں فرید ہو رہی، ہاں جی ہاں جی، ایویں تے نہیں فرید ہوندی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو میرا ذکر کرے بندے میں تیرا ذکر کیا کروں گا۔ تو انہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے اللہ اللہ کیا، آج ان کے درے دولت پہ فرید ہو رہی ہے، آج باہو ہو رہی ہے، اور آج داتا گنج بخش داتا ہو رہا ہے، اور غوث ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے رب کو منا لیا تھا، اور اللہ نے یہ دیکھیں وہ بے نیاز ضرور ہے لیکن بے اصول نہیں ہے، وہ مالک بے اصول نہیں ہے، جو اس کے اصولوں پہ چلتا ہے گامزن ہوتا ہے اور اس کے بتائے ہوئے رستے کو اختیار کر لیتا ہے، پھر وہ ایسا ہی کرتا ہے جیسا اس قول میں نقل کیا گیا ہے۔ فرمایا تو اللہ کا مطیع ہو جا، تو اللہ کا فرما بردار ہو جا، خدائی تیری ہو جائے گی، خدائی تیرے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو جائے گی۔ اور حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہا، نام تو سنا ہوگا آپ نے، حضرت رابعہ بصریہ کا سنا ہے جی نام سب نے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آج ان کا مقام بھی سن لیجئے۔ حضرت رابعہ بصریہ کا یہ معمول تھا کہ ساری رات خداوند تعالیٰ کی بندگی کر کے گزارا کرتی تھی۔ بھی پریشان تو نہیں بیٹھے آپ؟ خوش ہو کر ذرا سبحان اللہ ایک بار ساری کہیں ذرا۔ یہ میں محبوب بننے کا نسخہ بتا رہا ہوں، اللہ کے محبوب بننے کا نسخہ بتا۔ کانت رابعہ تصلی اللیل کلہ اذا قرب طلوع الفجر حجأ فی محرابها حجأة حتى يطلع الفجر ثم تكون وهي فزعة ثم تكون فتقول يا نفس كم تنامين يوفق ان تنامين فلا تقومين الا لفرحة يوم القيامة۔ سمجھ نہیں بھی ہوندی، یار دی بولی سنن دا ثواب ملدا ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ کا یہ معمول تھا کہ ساری رات اللہ کی بندگی کر کے جاگ کے گزارا کرتی تھی، لیکن جیسے ہی فجر کا وقت قریب ہوتا، طلوع فجر سے پہلے، ٹھیک ہے توجہ سے سماعت کیجئے گا، طلوع فجر سے پہلے آرام کرتی، ساری رات عبادت کی، طلوع فجر سے پہلے آرام کیا، جیسے ہی فجر طلوع ہوئی ساتھ ہی بیدار بھی ہوگی، اور گھبرائی کتنا وقت ہوتا ہے بھی؟ 10 سے 15 منٹ ہوتے ہیں طلوع فجر سے پہلے اور طلوع فجر کے ساتھ، 10 منٹ یا زیادہ 15 منٹ لگا لیں۔ اس دورانیے میں آپ نے آرام کیا اور فوراً آپ بیدار بھی ہو گئی، اور گھبرائی اپنے آپ کو کہتی یا نفسو کم تنامین،
اے نفس تو کب تک سوئے گا، ہائے ہائے ہائے، اے نفس تو کب، او میرے بھائی کب تک سوئے گا، وہ فرصت زندگی بہت کم ہے، یہ جوانی یہ ڈھلی کے ڈھلی، یہ پانی کا بلبلہ ہے انسان، یہ ڈلی، پتہ نہیں پھر یہ رات ملے نہ ملے، یہ قیمتی ایام ملے نہ ملے۔ اللہ اکبر، یہ رجب المرجب کے عظیم اور قیمتی لمحات چل رہے ہیں، کوشش کر لیجئے اپنے رب کو منا لیجئے، اپنے دل میں عشق رسول کے شمع کو روشن کر لیجئے، یہ دونوں جہان آباد ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تو حضرت رابعہ بصریہ وہ جو 10 یا 15 منٹ کے معمول تھا اس میں آنکھ لگ گئی، کیا ہو گیا؟ آنکھ لگ گئی۔ جا اللص، لام اور سواد، یہ لص عربی میں کہتے ہیں چور کو، جا اللص، چور آ گیا۔ کس دورانیے میں؟ وہ جو 10-15 منٹ کا دورانیہ آرام کیا، ساری رات جاگی ہیں، اللہ اللہ کیا ہے، اس کو منایا ہے، وہ جو 5-10 منٹ میں آنکھ لگی، چور آ گیا۔ اخذ ثیابہ، کپڑے سمیٹے، اراد الخروج، نکلنے کا ارادہ کیا، لم یجد الباب، دروازہ نظر ہی نہیں آیا۔ سبحان اللہ، دروازہ، بڑا حیران ہوا، ابھی تو اسی دروازے سے آیا ہوں، ابھی سامنے دیوار ہی دیوار ہے، دروازہ نظر ہی نہیں آ رہا ہے، گیا تو گیا کہاں؟ حیران ہوا، ابھی حیران تھا، پریشان تھا اور سوچ میں مبتلا تھا۔ حاطف بہ حاطف ان کان المحب نائما فالمحبوب یقظان، ابھی انہی بھول بھلائیوں میں تھا، اسی سوچ و فکر میں تھا، حاطف غیبی سے آواز آئی، سن نادان، محب سو رہا ہے تو کیا ہوا، محبوب تو جاگ رہا ہے۔ محب سو رہا ہے تو کیا ہوا، محبوب تو جاگ رہا ہے۔ اور اگر آج آپ اس کو منا لیں گے نا تو انشاءاللہ آپ کی جان کی بھی اور آپ کی مال کی بھی حفاظت اس کے ذمہ کرم پہ ہو جائے گی۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، جیتے بستے رہیں، شاد و آباد رہیں، انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے پھر لے کر چلیں گے اگلے جمعہ۔